وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ دیکھیے، جو بھی لڑائی ہوئی اس کا آخری حصہ کئی گھنٹے تھے، کئی دن بھی نہیں تھے، کئی گھنٹوں پر تھا مبنی۔ تو وہ سوچئے یہ کیا ہوا، اتنی بڑی طاقت بھارت، اتنا تکبر اور اتنی بڑی اکانومی اور اتنی تعداد ان کی، اور ان کے اتنے اسلحہ خانے اور اتنا اسلحہ اور اتنے فوجی اور اتنے جہاز، ہر معاملے میں وہ ہم سے آگے تھے، بہت آگے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ کیا ہوا، اس کو سمجھیے اور اس کی تیاری کیجئے کہ جو اگلا مرحلہ ہے، یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ سن لیں، سننا چاہیں تو سن لیں، نہیں سننا چاہیں پھر بھی سن لیں، یہ جنگ ختم بالکل بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے ایک تیاری کروائی ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ کو ایک آزمائش سے گزارا ہے۔ سورہ رعد میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ان آزمائشوں کا ذکر۔ تو یہ ایک قوم کو گزارا گیا ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش سے کامیابی سے گزار دیا۔ اور کچھ حق تھے، ان کو اللہ نے دکھا دیا کہ حق کیا ہے، اور کچھ ناحق ہیں، صرف باتیں بنانے والے اور ہل کر کچھ نہیں کرنے والے، ان کو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو، کہنے والا کہتا کیا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے، سارا کچھ، یہ سب کچھ۔ تو دیکھیں، بہت بڑے مارکے ہوئے ہیں جو دنیا کا مختلف جگہوں پہ آپ جائیں، اور ان کی جو فوجوں کی جو اپنی تاثرات ہیں، ان کے تھنک ٹینک اور ان کے سارے معاملات، ان کو اگر غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس نے بہر کیف ایک بڑا زبردست، یعنی دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے ان کچھ دنوں نے، یہ سارا معاملہ۔ تو اگر یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو اس پہ غور کیجئے، یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا۔ اور اتنا بڑا، ایک طرف ہاتھی ہے اور دوسری طرف بہت کچھ نہیں ہے اتنا، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا واقعہ کیسے رونما ہوا۔ قرآن میں تو اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا طالوت اور جالوت کے معاملے میں کہ ایک کثیر جو ہے، اکثر تاریخ میں ایسا ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مختصر گروہ، کم تعداد اور کم قوت طاقت والا گروہ ایک بڑی طاقت قوت پر غالب آ گیا۔ یہ ہوتا رہا ہے، داؤد علیہ السلام نے اس کو، جالوت کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد میں رنگ بدل گیا بالکل، اور بہت جلدی ہو گیا، کوئی زیادہ دن نہیں لگے، زیادہ وقت نہیں لگا، اور فیصلہ چکا دیا اللہ نے۔ تو یہ سب چیزیں آج کے دن بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہمارا مستقبل ہے، کہ جو کچھ ابھی ہوا، اس سے آگے جو ہونا ہے اس کے لیے معاملہ اب آگے جائے گا، یہ اس کی بنیاد پڑ گئی۔ ہمیں بہت سارے معاملات کھول دیے اللہ نے، اللہ کی رحمت سے ہماری سمجھ میں آ گئے بہت سارے معاملات۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ جو اگلا مرحلہ ہے، اور پھر میں آپ کو کہوں کہ دونوں طرف ایٹم بم موجود ہیں، دونوں طرف، اور ان کا تو بس نہیں چلا بھارت والوں کا، ورنہ وہ ابھی پھینک دیتے ایٹم بم اور جو بھی ہے، لیکن اللہ کے بغیر ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایٹم بم سے جو ڈر گیا وہ پھر جہنم میں ہی پھر جائے گا، اس کے لیے کہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، جو ڈر گیا وہ ختم ہو گیا۔
اس کا ایمان، وہ اپنے ایمان کی فکر مندی کرے پھر، اور یہ سارے معاملات۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہیں کہ جو دنیا کے نقشے پر ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات جس میں قوم کو دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ میں تو بہت پہلے سے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، آپ لوگوں کے لیے تو کوئی بات نئی تو نہیں ہے، ہر بات میں نے تو بتائی تھی پہلے سے، ہر ایک چہرہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا پہلے سے، اور ابھی بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جنگ نہیں ختم ہوئی، یہ ایک اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اس نے پہلے مرحلے میں آپ کو ایک فتح مبین دے دی اور حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ جو ہوگا اس میں اصل جنگ ہوگی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جیتا کون ہارا۔ یہ سارے معاملات بالکل اس طریقے سے ہوں گے۔ بہرحال ان کی کمر تو ٹوٹ گئی، جس طریقے سے 26 ان کے ایسی جگہیں جہاں پہ ان کا سارا دار و مدار تھا، ان کا قوت طاقت کا، ان کی عزت آبرو کا، وہ سب تو ختم کر دیے گئے، ایک ہی دن میں صاف ہو گیا پورا معاملہ۔ تو یہ تو بہرحال ہو چکا۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ جس کے اندر اگر دم ہے تو ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ، لیکن تکبر تو ہے، پیچھے اسرائیل تو موجود ہے جو ابھی لے کے آیا تھا اسرائیل، وہی اسرائیل جو ہے اب پھر دھکے دے رہا ہے کہ بھائی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کون سا سیز فائر اور کون سا ٹیبل ٹاک، آگے جاؤ آگے۔ اب ٹیبل ٹاک تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر میز پہ بیٹھ کے حل ہونے والا ہوتا تو ہو گیا ہوتا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لڑنے کو تیار ہی نہ ہوئے، نہ قوم نہ فوجیں، ہم نہیں لڑے، اور جب اللہ نے موقع بھی دیے تو ہم نے ضائع کیے۔ تو یہ سارے معاملات، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جم کر ڈٹ کر لڑائی لڑی ہے اللہ کے بھروسے پر، الحمدللہ، اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ العزیز یہ سارے معاملات ہیں، کیونکہ اللہ نے دکھا دیا پوری دنیا کو، اور اللہ نے پاکستانی قوم کو بھی دکھا دیا کون حق پر ہے اور کون جھوٹا بے ایمان، قوم کو بے وقوف بنانے والا۔ یہ سب باتیں اللہ نے واضح کر دی، کھول دی بالکل۔ کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں ایک ایک سوال اور ایک ایک بات جو ہے نا کھول کے رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد کوئی قیامت کے دن اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میرے تو سمجھ ہی نہیں آیا۔ کل کا جو پریس کانفرنس تھی اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا۔ اب اگلے مرحلے کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج بھی رونے والے روتے ہی رہیں گے، ان کو رونا ہے وہ روتے رہیں گے، لیکن یہ رونے والے دیکھ لیا اپنا یہ 8-10 دن میں کہاں تھے؟ ان میں سے کوئی روتی شکل آپ کو نظر آیا؟ میدان میں کوئی نظر آیا روتی شکل؟ یا بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے والے ٹیلی ویژن چینلوں کے میں بیٹھ کر یا کیمروں کے سامنے اور مائک کے سامنے بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کرنے والے، ان میں نظر آیا کوئی آپ کو؟ بتائیں اگر کوئی نظر آیا تو کون تھا؟ فرشتے بھی نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ کوئی تو تھا نا جس نے لڑائی لڑی ہے، اور یہ سارا کچھ کے جس کے بعد پھر قوم اٹھ کے بھنگڑے ڈالنے لگی۔ یہ بھنگڑے ڈالنے کا موقع تھا، جنگ تو لڑی فوج نے، بھنگڑے ڈالے قوم نے، نہیں کی نا ہم نے تربیت۔ جو میں کہتا ہوں کہ تربیت کریں قوم کی، مسجدوں کو بھر جانا چاہیے تھا، سجدے ہوتے اور بڑی بڑی رونے دھونے کی محفلیں ہوتی، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تو نے بچایا، یا اللہ تو نے کامیابی دی، تیرا احسان، تیرا کرم، یہ سارے کام ہونے چاہیے تھے مسجدوں کے اندر، اور ایک نئی ہوا چلنی چاہیے تھی۔ اسلام غالب آ گیا، یعنی اسلام کا بول بالا ہو گیا، الحمدللہ۔ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئے یہ جذبات، ہمارے نوجوانوں میں نہیں پیدا ہوئے یہ جذبات۔ آپ سوچئے ہم کون لوگ ہیں، ہم ابھی بھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ بتائیں اگر کچھ ہوا ہے پورے پاکستان میں، کوئی مجھے بتائے کتنے لوگ جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی بلڈنگیں گری ہیں، کتنے ایئرپورٹ اڑائے گئے ہیں، کتنے بحری بیڑے ڈبوئے گئے ہیں، اور کتنے ایئر کرافٹ، آپ کا تو ایک جہاز بھی نہیں گرا سکے وہ۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم کہ اللہ نے پوری قوم کو بچا لیا، اور قوم کی حالت یہ ابھی زبان پہ بھی نہیں ہے اللہ، یہ صرف ایک روایتی باتیں ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور پھر دے بھنگڑے پہ بھنگڑے بے ڈھول کی تھاپ، یہ صرف باتیں ہیں باتیں۔ اللہ کی نگاہ میں اس منافقت کا نام، اس ساری ترتیب کا نام ہے منافقت۔ اور جنہوں نے جنگ لڑی اللہ کے بھروسے کے اوپر ایک بڑی قوت طاقت کے ساتھ،
ان کی تیاری پہلے سے موجود تھی، ان کا ایمان زبردست تھا، انہوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا اور لمحہ لمحہ قرآن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور قرآن والا رب جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کر کے اس نے آپ کو فتح یاب کر دیا۔ پاکستانی قوم آج سر اٹھا کے چل سکتی ہے۔